بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایبٹ آباد کی ہل سے پروگرام ہل ٹاکس کے ساتھ آپ کا میزبان تصادق اوان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بالکل خیر خیریت سے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج کی سب سے بڑی خبر تو یہی تھی کہ سپریم کورٹ نے الیکشنز کے انعقاد پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشنز کے انعقاد کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے از خود نوٹس لیا، سو موٹو نوٹس لیا۔ اس کی آج دوسری سماعت تھی اور آج پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، جے یو آئی اور پاکستان بار کونسل کی جانب سے 9 رکنی بینچ میں موجود 2 جج صاحبان پر اعتراض کر دیا گیا۔ اس کے بعد اس مقدمے کی، اس کیس کی سماعت پیر کے روز تک ملتوی کر دی گئی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آج ہمارے دروازے پر آئین پاکستان دستک دے رہا ہے، جبکہ 9 رکنی بینچ کے جن 2 ججز پر جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس مظاہر علی نقوی پر اعتراض کیا گیا، سیاسی جماعتوں کی جانب سے بھی اور پاکستان بار کونسل کی جانب سے بھی، جسٹس عطر من اللہ کے ریمارک سامنے آئے کہ کیوں نہ فل کورٹ تشکیل دیا جائے جو اس کیس کی سماعت کرے۔ حکومت کی جانب سے بھی اور اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے بھی یہی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ فل کورٹ ریفرنس ہونا چاہیے، تمام جج صاحبان اس کیس کی سماعت کریں۔ پاکستان کے ادارے، سیاسی جماعتیں، شخصیات، میڈیا، پورا نظام ایک دوسرے سے گتھم گتھا، متصادم اور باہم دست و گریباں نظر آ رہا ہے۔ فوج، عدلیہ، مقننہ میڈیا پر انتہائی غلیظ اور پروپیگنڈے سے بھرپور تنقید کی جا رہی ہے، نہ صرف سیاسی جماعتوں کی جانب سے بلکہ سیاسی شخصیات کی جانب سے۔ پورا پاکستان کا نظام تل پٹ اور اوپر نیچے اور بالکل سمجھ سے بالاتر ہوتا جا رہا ہے۔ اسی دوران یہ خبریں بھی بہت تیزی سے گردش کر رہی ہیں کہ نئی آڈیو لیکس آنے والی ہیں بہت سی شخصیات کے بارے میں۔ آڈیو لیکس کی ایک نئی بہار آنے والی ہے اور اب کس کس کی عزت محفوظ نہیں رہے گی یہ بھی دیکھنے والی بات ہے۔ پہلے ہی اس ملک میں کسی کی عزت بھی محفوظ نہیں، آڈیوز اور ویڈیوز کی جنگ، آڈیوز اور ویڈیوز کی دلدل، آڈیوز اور ویڈیوز کی غلاظت ہر طرف پھیل چکی ہے اور اس نے پاکستانی سیاست کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، جو کہ ایک انتہائی نقصان دہ اور انتہائی پریشان کن بات اور انتہائی پریشان کن صورتحال ہے۔ پاکستان کے سیاسی افراتفری، پاکستان کی معاشی بدحالی، پاکستان کے اندرونی خطرات، پاکستان کے بیرونی خطرات کے حوالے سے بھی بتایا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم اور ملٹری قیادت، عسکری قیادت سر جوڑ کر بیٹھیں گے اور ایپیکس کمیٹی فیصلہ کرے گی دہشت گردی کو روکنے کے حوالے سے، دہشت گردی کی روک تھام کے حوالے سے مرتب کرے گی لائحہ عمل۔ ایسے میں کہ جب پاکستان کے اندرونی خلفشار، بیرونی خلفشار کے باعث، معاشی بدحالی کے باعث اور سیاسی بدترین سیاسی مہاجرائی کے باعث پاکستان کی معیشت کسی بھی صورت اپنے آپ کو سنبھالنے میں یا تھامنے میں مکمل ناکام ہو چکی ہے۔ رمضان المبارک کی آمد سے قبل ہی سونامی آ چکا ہے مہنگائی کا، اور اس کے بعد رمضان المبارک میں خود ساختہ مہنگائی جو آپ اور میں خود پیدا کریں گے وہ بھی ہوگی، اور اس میں زندہ رہنا جو کہ پہلے ہی اجیرن ہو چکا ہے وہ اور بھی مشکل اور ناممکن سے ناممکن ہوتا جائے گا۔ اس جانب توجہ نہ تو قومی اسمبلی میں آپ کو نظر آتی ہے، نہ صوبائی اسمبلی میں، نہ ہی میڈیا میں، اور نہ ہی سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کی زبانی۔ آپ عام آدمی، پاکستان کے خاص آدمی کے مسائل کے حوالے سے پوچھتے ہیں، جا کے میڈیکل سٹورز پہ پتہ کیجئے تو شوگر کے مریضوں کے لیے انسولین کی ناپیدگی ہو چکی ہے۔ شوگر کے مریض انتہائی پریشان ہیں، اگر انسولین بمشکل مل بھی جائے تو شوگر ٹیسٹ کرنے کے لیے جو سٹرپس ہوتی ہیں وہ بھی ناپید ہو چکی ہیں، اور اس طرح کے مسائل روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں۔ پاکستان کی عوام سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ قربانی دیں،
جبکہ برات یافتہ طبقہ اور اشرافیہ بلکہ بدماشیہ ایلیٹ کلاس وہ قربانی دینے کو تیار نہیں ہے. آپ سے اور مجھ سے روز کچھ نہ کچھ چھین لیا جاتا ہے، جبکہ جو لوگ چھیننے والے ہیں ان کو کچھ بھی نہیں جاتا، وہ صرف چھین رہے ہیں آپ سے مجھ سے زندہ رہنے کا حق بھی. اور یہ ایک ڈائریکشن لیس سمت جس کی متعین نہیں ہے اس طرف قوم کو ڈال دیا گیا ہے، اور یہ حالات اب سنبھلنے کا نام نہیں لے رہے. جس طرح کہ میں نے پہلے کئی پروگرامز میں بھی کہا کہ یہ ایک خدا نخواستہ ایک بڑے قومی سانحے کو جنم دے سکتے ہیں. اس حوالے سے سوچنے کی اور فوراً عمل درآمد کرنے کی ضرورت ہے. آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں خیبر پختونخوا پولیس کی. خیبر پختونخوا پولیس کے حال ہی میں تعینات ہونے والے نئے انسپیکٹر جنرل پولیس اختر حیات خان گنڈا پور نے پولیس لائنز میں پولیس کے افسران اور جوانوں سے خطاب کیا. ان کا حوصلہ بلند کرنے کے لیے، ان کے حوصلے کو مزید تقویت دینے کے لیے، ان کو اپنے فرائض سے لگن کے ساتھ کام کرنے کے حوالے سے بات کی. دہشت گردی کے 2/3 واقعات کا سامنا پاکستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے 2/3 واقعات کا سامنا خیبر پختونخوا کی پولیس بہادری کے ساتھ، جواں مردی کے ساتھ اور انتہائی محدود وسائل کے ساتھ کر رہی ہے. ایسا کہنا تھا نئے انسپیکٹر جنرل پولیس خیبر پختونخوا اختر حیات خان گنڈا پور کا، اور ان کا ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان کے دفاع اور حفاظت کی جنگ لڑ رہی ہے خیبر پختونخوا کی پولیس. کیا کہنا تھا آئی جی خیبر پختونخوا کا، آپ بھی دیکھیے. کہ ہم کے پی پولیس سے زیادہ قربانیاں کسی میں تھیں. کل میری بات ہو رہی تھی کہ جتنے بھی ٹیررزم کے واقعات ہو رہے ہیں اس کا 2/3 کے پی پولیس برداشت کر رہی ہے پورے ملک کے. ظاہر ہے ہم لوگوں پہ ٹیررزم سے ہم نبرد آزما ہیں، اور ہم ایک لحاظ سے پورے پاکستان کی جنگ اس صوبے میں لڑ رہے ہیں، اور ظاہر ہے وہ ہمارے پہ بڑی ذمہ داری ہے. کل پرسوں گورنر سندھ آئے ہوئے تھے، ان کو بھی میں نے یہی بات کی، اور میں نے ان سے یہی کہا تھا کہ جی ہماری جو جنگ ہے اس میں وفاق کی تمام اکائیوں کا ہمارے پیچھے کھڑا ہونا اور ہمارا ساتھ دینا بڑا ضروری ہے. لیکن اس جنگ میں جو میں نے پہلے بات کی وہ ویلفیئر کی ایسپیکٹ کو بھی اتنا ہی اہم اور قیمتی سمجھتا ہوں. جی آئی جی خیبر پختونخوا کی گفتگو آپ نے سنی، اور آگے بڑھتے ہیں پروگرام میں، اور آپ کو پاکستان ٹیلی ویژن کے ایک مشہور و معروف اور انتہائی شہرت سمیٹنے والے پروگرام سچ گپ کی ایک کلپ دکھاتے ہیں، جو کہ 1975 کا یہ ٹی وی کا بلیک اینڈ وائٹ پاکستان ٹیلی ویژن کا پروگرام ہے. اس پروگرام میں بیوروکریسی کے حوالے سے، افسر شاہی کے حوالے سے کیا گفتگو ہوئی تھی، ذرا یہ ملاحظہ فرمائیے، پھر آگے بات کرتے ہیں. ناظرین، افسر شاہی یا بیوروکریسی، لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ بیوروکریسی کون ہے اور کیا ہے، اور سب سے بڑھ کر کہ کیوں ہے، اور کیوں سب سے بڑھ کر ہے. تو اس سوال کے جواب کے لیے ہم نے یہاں اپنے اسٹوڈیو میں بہت سے بیوروکریٹس کو مدعو کیا ہے. تو آئیے ان سے ملیے. یہ ہے جی، میرا نام عباس شفیع ہے جی، اور میں بابڈا میں ملازم. اچھا، آپ وہاں کیا کرتے ہیں؟ میں جی بہت بڑا افسر. آپ کی ڈیزگنیشن کیا ہے؟ میں جی وہاں ڈپٹی ڈائریکٹر ہوں. اچھا، بہت بڑا. اور یہ صاحب جی یہ تو بہت ہی بڑے افسر ہیں، ان کا تو نام لینا بھی گناہ ہے. گریڈ 23 جی. اچھا، اور یہ
खवातीन? ये जी खवातीन, ये हमारी सेक्रेटरी हैं। जी मैं इनकी सेक्रेटरी हूँ और ये इनकी सेक्रेटरी हैं। अच्छा, और वो जो आखिर में साहब बैठे हैं वो जी हमारे फॉरेन कंसल्टेंट हैं जी। अच्छा, तो अब्बास साहब मैं आपसे पहला सवाल ये करती हूँ कि हम लोगों को, आम लोगों को भी ब्यूरोक्रेसी से अक्सर ये शिकायत रहती है कि आप लोग बहुत आहिस्ता आहिस्ता काम करते हैं। आपके पास कोई फाइल आ जाए तो वहाँ पे फंस के रह जाती है, तो आप इसके जवाब में क्या कहें? हाँ, इसका जवाब मैं ऐसे दूंगा जी कि वो उसकी वजह है रेड टेपिज्म, बहुत ज्यादा रेड टेपिज्म है। होता यह है कि हमारे दफ्तरों में बहुत ज्यादा कागज जमा हो जाते हैं जो कि नहीं होने चाहिए। तो जब मैंने एज डिप्टी डायरेक्टर टेक ओवर किया तो मेरे दफ्तर में कोई 94,05,561 कागज थे। जी हाँ, मैंने सब काउंट किए थे। हाँ, तो वो उसका इलाज मैंने ढूंढ लिया। इलाज? हाँ जी, उसका इलाज ये किया है कि मैंने सबको ऑर्डर दे दिया है कि वो सब कागज बाहर फेंक दें। हाँ जी, हमने इनके सारे ऑर्डर्स कैरी आउट कर दिए और हमने सारे कागजात खिड़की के बाहर फेंक दिए। बहुत खूब, बहुत खूब। इससे हमारा दफ्तर बिल्कुल खाली हो गया। बहुत अच्छा किया। मगर हमने सारे कागजात फेंकने से पहले उनकी फोटोस्टेट कॉपीज बनवा ली। नहीं तो कॉपियां आपने बनवा ली तो फिर तो उतने ही कागज हो गए ना जितने के बाहर फेंक दिए। नहीं, मगर कागज तो ज्यादा हो गए क्योंकि हमने एक एक कागज की 3-3 कॉपीज बनवाई। आपने एक एक कागज की 3-3 कॉपियां क्यों बनवा ली? क्योंकि ढूंढने में आसानी रहती है ना। अच्छा, तो फिर मैं आपकी तरफ आऊंगी सर। आपसे मैं सवाल करना चाहूंगी। नहीं, ये तो ग्रेड 23 है ना, तो आप इनसे डायरेक्टली सवाल तो नहीं कर सकते। डायरेक्टली नहीं कर सकते? नहीं। तो फिर किस तरह से सवाल? प्रॉपर चैनल। प्रॉपर चैनल क्या है जी? तो मुझसे पहले सवाल करें। अच्छा, आपसे सवाल करूं, फिर आप क्या करेंगे? तो मैं उनको पुट अप करूंगी। पुट अप करेंगे जी। आप इनको? अच्छा, तो मैं आपसे सवाल करती हूँ, आप पुट अप कीजिए कि इन्होंने यहाँ पे ये टीम की टोपी क्यों पहनी हुई? आप इनको ये सवाल पुट अप कर देना, बता दें। तो उन्होंने सुन लिया है ना, अफसर है, दौड़े तो नहीं है। मतलब जवाब नहीं मिलेगा इसका? तो आपका सवाल अंडर कंसिडरेशन है। नहीं, अंडर कंसिडरेशन तो है, लेकिन कब जवाब मिलेगा? वो 10 दिन लगेंगे। नहीं, हमारा तो 25 मिनट का प्रोग्राम है, तो जरा मतलब। अच्छा, तो फिर मैं अर्जेंट कर देती हूँ, 7 दिन लगेंगे। नहीं, वो भी जरा देर है। अच्छा, फिर मैं मोस्ट इमीडिएट अर्जेंट कर देती हूँ, 2 दिन लगेंगे। नहीं, वो भी जरा ज्यादा, इससे जल्दी नहीं हो सकता, आज ही जवाब मिल जाए। क्यों, आप MP हैं? MP है तो नहीं हो। अच्छा, तो फिर मैं अब अगले आपके फॉरेन कंसल्टेंट की तरफ आती हूँ। हाँ जी, 10,000 तनख्वाह है और एयर कंडीशन घर है और 2 स्टाफ कार है। अच्छा जी, बोलते जरा कम है वैसे। तो 10,000 तनख्वाह मिले तो बोलने की क्या जरूरत है? ये तो ठीक है। सर, आई वुड लाइक टू आस्क यू अ क्वेश्चन। अंग्रेज तो नहीं है? अंग्रेज नहीं है? parlez-vous français? नहीं। Parliamo italiano? नहीं। Sprechen Sie Deutsch? नहीं। Sie habla español? नहीं। तो ये कोई भी जुबान नहीं समझते? तो ये तो ज्यादा फॉरेन है ना। अच्छा, नहीं तो फिर आप इनसे कैसे बात करते हैं? हम तो नहीं करते। तो आप इनको कंसल्ट कैसे करते हैं? कंसल्ट तो नहीं करते। तो क्यों नहीं करते? मतलब है कौन सी जुबान में करें? अच्छा जी, आपने देखा कि इस PTV के इस प्रोग्राम में आज से करीब 50 बरस कबल माशरे के उन मसाइल को, उन माशरती मसाइल को, उन माशरती नाहमवारियों को, उन खामियों को, उन कमियों को वाज़े किया गया, उनकी निशानदही की गई बड़े ही एक पुरलतीफ़ अंदाज में और हंसी मजाक में। ऐसी गुफ्तगू की गई कि जिससे सबक हासिल हो, सबक आमोज़ गुफ्तगू हुआ करती थी। अपने वक्त का एक ऐसा प्रोग्राम जो कि मेरे ख़्याल में आइंदा आने वाले कई बरसों तक रेलेवेंट रहेगा। इस प्रोग्राम में की गई गुफ्तगू जो ब्यूरोक्रेसी के हवाले से थी और कंसल्टेंट्स क्या होते हैं, फॉरेन कंसल्टेंट्स क्या होते हैं, ब्यूरोक्रेट किसे कहते हैं, 21, 22 और 23 ग्रेड का अफसर किहड़ा होंदा है जिन्हां दे सिरे उत्ते लोहे दे कंटोप होंदे ने, जिन्हें रऊफ कलासरा साहब ज़कूटे जिन भी कहते हैं। मुझे काम बताओ मैं किसको खाऊं। तो इन ज़कूटे जिनों के हवाले से ये वीडियो क्लिप आज से 50 बरस करीब ये रिकॉर्ड किया गया था, ये प्रोग्राम आपने देखा। और ये क्लिप आपको दिखाने का मकसद ये था कि आज भी 50 बरस गुजरने के बावजूद भी हमारी अफसरशाही, हमारी नौकरशाही, बेशतर अफसरशाही और बेशतर नौकरशाही के हालात वही हैं जो आज से 50 बरस पहले थे। 2-2 करोड़ रुपए की गाड़ियों में
اور 10-20 کنال کے بنگلوں میں رہنے والے افسران اپنے آپ کو دفاتر تک، مراد تک، سہولیات تک اور اطمینان تک محدود کیے ہوئے ہیں۔ کچھ ایسی ہی صورتحال ضلع ہری پور کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، ضلعی انتظامیہ کی بھی ہے۔ آپ کے بھی علم میں ہے کہ صوبہ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کے اراکین قومی اسمبلی کے استعفوں کے باعث خالی ہونے والی 8 نشستوں پر 16 مارچ کو ضمنی الیکشن ہونا ہے۔ پی ڈی ایم کی جماعتیں ان الیکشنز کا بائیکاٹ کر چکی ہیں۔ ان 8 حلقوں میں NA-17 ہری پور بھی شامل ہے، جہاں پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں عمر ایوب خان، جو کہ سابق وفاقی وزیر ہیں، جبکہ ان کے مد مقابل آزاد حیثیت سے انتخاب لڑنے والے سابق MNA بابر نواز خان ہیں۔ عمر ایوب خان اور بابر نواز خان کے درمیان ایک کانٹے دار اور ٹف نیک ٹو نیک نیل بائٹنگ مقابلہ ہونے کی توقع کی جا رہی ہے سیاسی مبصرین کی جانب سے NA-17 ہری پور میں۔ اس کے علاوہ NA-17 ہری پور میں تحریک لبیک پاکستان کے محمد حنیف، اسلامک پبلک پارٹی کے عبدالشکور، آزاد امیدوار راجہ احتشام اور سید علی زوار نقوی بھی اپنی قسمت آزما رہے ہیں۔ ایسے میں کہ جب ہری پور میں NA-17 میں انتخابی مہم کا آغاز ہو چکا ہے، انتخابی نشانات الاٹ کر دیے گئے ہیں امیدواروں کو، اور امیدوار کارنر میٹنگز اور ڈور ٹو ڈور کیمپین کے علاوہ چھوٹی موٹی ریلیز کا انعقاد بھی کر رہے ہیں، تو ہری پور کی ضلعی انتظامیہ نے دفعہ 144 کا نفاذ کر دیا ہے 5 روز کے لیے ہری پور میں، جس کے تحت 5 یا 5 سے زائد افراد کے ایک جگہ پر اکٹھے ہونے کی ممانعت ہے، اور 6 لاکھ کے قریب ووٹرز جس حلقے میں اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے والے ہوں اور جس حلقے میں انتخابی مہم شروع ہو چکی ہو، نشانات الاٹ ہو چکے ہوں، وقت انتخابی مہم کا پہلے ہی بہت قلیل ہو، اس میں دفعہ 144 نافذ کر دینا ایک مذاقہ خیز ایک مذاق نظر آتا ہے۔ ویسے بھی دفعہ 144 ہمارے ملک میں مذاق بن چکی ہے، جس طرح آئین، قانون، پارلیمنٹ، ادارے سب کچھ کھلواڑ، مذاق اور ٹھٹھا بن چکے ہیں۔ اسی طرح دفعہ 144 بھی ایک مذاق بن چکی ہے، ایک ٹول ہے، ایک ہتھیار ہے انتظامیہ کے پاس، وہ جسے 1935 میں لارڈ میکالے انگریزی نظام سکھا گیا تھا، جس بیوروکریسی کو، وہ نظام روز بروز تقویت پکڑتا جا رہا ہے، اور اس میں کوئی تبدیلی یا بہتری کے آثار ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ 5 روز کے لیے دفعہ 144 نافذ کی گئی ہے ہری پور میں۔ لاہور میں آپ نے دیکھا کہ دفعہ 144 نافذ تھی، جسے پی ٹی آئی کے کارکنوں نے اپنے پاؤں تلے رون ڈالا۔ پشاور میں دفعہ 144 نافذ تھی، جسے پی ٹی آئی کے کارکنوں نے جیل بھرو تحریک کے آغاز پر اپنے پاؤں تلے رول ڈالا، حالانکہ پشاور سے پشاوروں پکڑیا کوئی بھی نہیں گیا نکل۔ بہرحال جیل بھرو تحریک کے دوران بھی دفعہ 144 کی دھجیاں اڑا دی گئیں۔ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہم نے نہ صرف چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا بلکہ کمشنر ہزارہ ڈویژن اور ڈپٹی کمشنر ہری پور سے بھی رابطہ کیا، ان سے جانا کہ اس انتخابی مہم کے دوران، ہری پور کی انتخابی مہم کے دوران دفعہ 144 نافذ کر دینا اور اس کے انتخابی مہم پر کیا اثرات ہوں گے، اور اس کی کچھ وضاحت کی جائے، کچھ تفصیلات بتائی جائیں کہ کیسے انتخابی مہم کو نقصان نہیں پہنچے گا اس فیصلے سے۔ لیکن ہوا وہی جو ابھی آپ نے اس سچ گپ کے کلپ میں دیکھا کہ ایک لوہے دے کنٹوپ لائے دے زکوٹے جن، نہ کسی دا جواب دیں دن، نہ کوئی وضاحت کر دیں۔ یہ نہیں کہ ہر کسی کو آپ انڈیویجولی جواب دیں، ہر ایک سے بات کریں۔ یقیناً تسی بھی بہت مصروف ہوندے ہو، بیوروکریسی بھی بہت مصروف ہوندی ہے، انہاں بھی بہت بلے خسی کرنے ہوندے ہیں، لیکن آپ کے پاس ایک سوشل میڈیا اور میڈیا کی ٹیم بھی ہر دفتر میں ہوتی ہے جو لاکھوں روپے ماہانہ تنخواہیں وصول کرتی ہے۔ وہ صرف آپ کی تصویر کھینچتی ہے کہ دیکھو جی صاحب نے گملے کا افتتاح کر دیا پٹاک، یہ دیکھیں جی صاحب بوٹے دیکھ رہے ہیں، ویڈیو بڑھاؤ۔
اس میڈیا ٹیم کے ذریعے آپ کا ضلع ہری پور کی کہ ڈپٹی کمشنر کا اور ضلع ہری پور کے انتظامیہ کا کیا یہ فرض نہیں بنتا کہ وہ میڈیا کو اور عوام کو اس حوالے سے تفصیلات بتائیں کہ 144 دفعہ 144 کے نفاذ کے بعد سیاسی سرگرمیاں کیا ماند پڑ جائیں گی؟ 5 روز تک کیا امیدوار گھروں میں بیٹھے رہیں گے، کار چھاپ کے بیٹھے رہ سن، ووٹ نہ منگ سن کسی کو لوں؟ اگر کوئی امیدوار کسی جگہ روڈ پہ کھڑا ہے اور اس کے ارد گرد 10-15 لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو یہ صریحاً دفعہ 144 کی وائلیشن بنتی ہے۔ تو نہ چیف سیکٹری صاحب خیبر پختونخوا سے جب ہم نے رابطہ کیا تو بتایا گیا کہ وہ تو پتہ ہے گریڈ 3 دن لوہے دے کنٹوپ والے وہ میٹنگ میں ہیں۔ کمشنر ہزارہ بتایا گیا داسو تشریف لے گئے ہیں، اور ڈپٹی کمشنر ہری پور تو ہمیشہ ہوتے ہی میٹنگ میں ہیں۔ برائے مہربانی ذرا ملکی حالات میں ظاہر ہے جدوں ہن ہر پاسے یہی کچھ ہوندا ہے، ہری ادارے دا یہی حال ہے تے انہاں زکوٹے جناں بھی یہی کچھ کرنا ہے۔ اب آگے ذکر کرتے ہیں جی ہل ٹاکس میں آبی آلودگی کا، اور آبی آلودگی کے حوالے سے ایک بڑی خبر آئی گزشتہ روز، اور یہ خبر آئی سندھ ہائی کورٹ کے سکھر بینچ نے ریمارکس دیے ہیں کہ دریائے سندھ کا پانی انسانوں کے لیے کیا جاندار کسی جاندار کے بھی استعمال کے پینے کے قابل نہیں ہے، یہ انتہائی زہریلا اور آلودہ ہو چکا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ کے سکھر بینچ کی جانب سے یہ ریمارکس آئے ہیں، اور یہ اس میں کہا گیا ہے کہ ہسپتالوں کا، کارخانوں کا انڈسٹریل ویسٹ، اس کے علاوہ شہروں کا آلودہ پانی دریائے سندھ میں ڈالا جا رہا ہے، سیوریج۔ ایک شہری سکھر سندھ کے شہری کی جانب سے یہ درخواست دائر کی گئی تھی سندھ ہائی کورٹ کے سکھر بینچ میں، جس میں کہا گیا تھا کہ سکھر شہر کا تمام فضلہ، تمام سیوریج دریائے سندھ میں ڈالا جا رہا ہے۔ دریائے سندھ کا پانی انسانوں کے کیا کسی بھی جانوروں کے پینے کے بھی قابل نہیں ہے، ایسا کہنا ہے سندھ ہائی کورٹ کا۔ آپ دیکھیے تو گلگت بلتستان سے دریائے سندھ جب خیبر پختونخوا اور پنجاب سے گزرتا ہوا سندھ تک جاتا ہے تو اس میں تمام چھوٹے بڑے شہروں کا فضلہ اور بڑی انڈسٹریز کا فضلہ، گندا پانی، زہریلا پانی، اور معاف کیجیے گا تمام ویسٹ اس میں ڈال دیا جاتا ہے۔ آج اگر آپ اگر آپ اٹک یا ہری پور یا میاں والی یا اس سے نیچے کہیں پہ بھی جا کے ایسا ٹیسٹ کریں گے دریائے سندھ کے اس پانی کا تو آپ کو رزلٹ وہی ملے گا کہ یہ پانی انسانوں کے کیا جانوروں کے بھی پینے کے قابل نہیں رہا۔ اپنی آبی گزرگاہوں کا، اپنے چشموں کا، اپنے ندی نالوں کا، اپنے آبی ذخیروں کا، آبی گزرگاہوں کا ہم نے کیا حال کر دیا ہے، انہیں کس تباہی اور بربادی کا شکار کر دیا ہے۔ یہ دیکھ کر، یہ سوچ کر بہت ہی دکھ اور افسوس ہوتا ہے۔ ماہرین کے مطابق اگر 1 لیٹر صابن والا پانی شامل کیا جائے صاف پانی میں تو وہ 10 لیٹر پانی کو آلودہ کر دیتا ہے، پینے کے قابل نہیں چھوڑتا۔ آپ دیکھ لیجئے، ہم دیکھ لیں، گاؤں دیہات کے قریب ندی نالوں میں گاؤں دیہات کا تمام گندا پانی جا رہا ہے، اور وہ ندی نالے آگے دریاؤں میں جا رہے ہیں، اور دریاؤں میں آبی حیات کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ مچھلیاں کراچی کے سمندر کے کنارے ایسی مچھلیاں آئے روز پکڑی جاتی ہیں جن کے پیٹ سے پلاسٹک برآمد ہوتی ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے آبی گزرگاہوں کو، ندی نالوں کو، دریاؤں کو کچرا دان اور کوڑا دان میں تبدیل کر دیا ہے، جس کا خمیازہ، ہمارے کیے گئے کرتوتوں کا خمیازہ ہماری آئندہ آنے والی نسلیں برداشت بھی کریں گی، اور انہیں ان سے مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ آج کے ہل ٹاکس میں اتنا ہی۔ ہفتہ اور اتوار کی تعطیل کے بعد انشاءاللہ بشرط زندگی آپ سے سوموار کے روز ملاقات ہوگی۔ پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ، ہمیں پسند کرنے کا بہت شکریہ، ہمارا ساتھ دینے کا بہت بہت شکریہ۔
اپنا رکھیے گا بہت سا خیال. اللہ سونے دے والے.